السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد ان کی شعر و شاعری کافی مشہور ہوئی تھی۔ پہلی بار انہوں نے اپنے استعفے کے بارے میں بات کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ عدالت میں آج ایک بار پھر 2 خواتین کا پھڈا ہوا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ تو آزاد کی ایک آن، اچھا، محکوم کا ایک سان۔ جسٹس شاہد صاحب کا استعفیٰ۔ جسٹس شاہد صاحب جو ہیں وہ آج لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے جی، اور استعفیٰ دینے کا جب وہ پہنچے تو وکلا ان کے استقبال کے لیے تیار تھے، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارٹ آف پلانڈ ایونٹ تھا اور استقبال کی تیاریاں موجود تھیں، بکے شکے موجود تھے۔ تو جسٹس صاحب جو ہیں ان کے استقبال کے لیے بار کے تمام عہدیداران وغیرہ موجود تھے اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہڑتال ہے۔ جسٹس باقر نجفی کی عدالت میں پہنچی ربیہ باجوہ صاحبہ وغیرہ، اور یہ ہو گیا۔ جسٹس صاحب نے وہاں پر آ کر خطاب کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب وکالت کروں گا اور ایکٹیو وکالت کروں گا۔ اچھا، تو وکیل تو اپنا کیس ہی دیکھتا ہے، ظاہر ایکٹیو وکالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بار کی سیاست ہوتی ہے، وکیل وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر بار کی سیاست کے ساتھ وکیل جو ہیں وہ ملکی معاملات پر تنقید بھی کرتے ہیں، رستہ بھی دکھاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، عدالت کو بھی بتاتے ہیں۔ جو خطاب ہے اس میں کچھ انہوں نے لکھا ہے، بتایا ہے، میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2 بار انٹریکشن ہوا تھا۔ جب میں کنفرم ہوا تو مجھے ایک وکیل کے ذریعے میسج آیا کہ چڑیا گھر میں کوئی صاحب ہے۔ کہاں پر؟ چڑیا گھر۔ اچھا، چڑیا گھر میں۔ یہ لگ تو رہا ہے کہ کوئی جانوروں والا، لیکن وہ والا نہیں ہے۔ چڑیا گھر میں کوئی صاحب ہیں، وہ آ کے آپ کو رپورٹ دکھانا، وہ آپ سے بڑے متاثر ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ جو چڑیا گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ چڑیا گھر یوں ہی کہا جاتا ہے۔ صحافی اور بہت سے لوگ، سیاستدان، ازراہ طنز کہا کرتے تھے چڑیا گھر، ازراہ مذاق کہا کرتے تھے۔ پھر جن کی وجہ سے ازراہ مذاق کہا جاتا تھا، انہوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو لاہور میں پنجاب اسمبلی کے بالکل سامنے، جو آس پاس عمارتیں ہیں چاروں طرف، ان میں وابڈا ہاؤس ہے بالکل ساتھ، وابڈا ہاؤس کے بالکل سامنے لاہور کا چڑیا گھر ہے، چڑیا گھر کے بالکل پیچھے ایک خفیہ ایجنسی کا دفتر ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ پولیس جو ہے ان کا بھی ایک دفتر ہے، لاہور پولیس کا بھی ایک اہم دفتر ہے۔ تو یہ جو خفیہ ایجنسی کا دفتر ہے، یہ بالکل چڑیا گھر سے ملا ہوا دفتر ہے، لاہور زو سے ملا ہوا، اس لیے چڑیا گھر ازراہ مذاق اس خفیہ ایجنسی کے دفتر ازراہ مذاق، یا پھر کوڈ ورڈ میں بھی کبھی کبھار۔ ہاں، مطلب یہ نا کہ آپ کو چڑیا گھر بلایا ہے، اب اگر نام نہیں لینا چاہتے تو یہ کہہ دیتے ہیں آپ کو چڑیا گھر بلایا ہے، تو جو بلاتا، جو کہنا چاہتا ہے وہ ازراہ طنز، ازراہ مذاق، یا کئی بار اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے چڑیا گھر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اچھا، پھر وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے بڑے متاثر ہیں۔ میں نے تب ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ JC یعنی کہ جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے بعد دیکھوں گا کہ وہ کس حیثیت میں آ کے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسری بار جب میں راولپنڈی میں کنٹونمنٹ کے کیسز سن رہا تھا، تب میرے پیچھے گاڑی لگائی گئی، مجھے کسی نے بتایا کہ یہ آپ کے لیے وارننگ تھی۔ اچھا، جج صاحب جو ہیں جب استعفیٰ دے کر نکلے ہیں، ابھی جج صاحب کا استعفیٰ جو ہے ڈاکیومنٹ، اس ڈاکیومنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جج صاحب نے تب اس میں جو ریزنز لکھی ہیں، اس میں پرسنل ریزنز کے علاوہ سرکمسٹانسز لکھا تھا شاید انہوں نے۔ سرکمسٹانسز کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات و واقعات ہیں ان کی بنیاد پر استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ بات جج صاحب نے وہاں پر ان ورڈز میں لکھی تھی، آج کھل کر یہ بات بتائی کہ میں حالات و واقعات کی بنیاد پر ہی استعفیٰ دے کر نکلا ہوں۔ ان کی جو شعر و شاعری تھی اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ آزاد کی کان وغیرہ سے نا۔ اور اس کے علاوہ مجھے کبھی اپروچ نہیں کیا گیا، میں نے کبھی پریشر لے کر نہ ججی کی ہے نہ پریشر لے کر چھوڑی ہے۔ میں نے استعفیٰ اچانک نہیں دیا، میں نے دوستوں سے مشاورت کی، میں نے جیسے پہلے کام کیا اب ویسے نہیں کر پا رہا تھا، میں خزانے پر بوجھ نہیں بنا۔ اچھا، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پریشر لیا نہیں لیکن پریشر تھا، اس لیے جج صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ اور ہمارے ہاں ریسنٹ حالات و واقعات میں، فیصلوں میں، مختلف چیزوں میں پریشر تھا، کتنا تھا اس کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے۔ جب 14 مئی والے معاملے پر بندیال صاحب نے یہ کر دیا تھا کہ اب اس پر عمل درآمد کریں گے، آگے بڑھیں گے، اور بہت تیزی کے ساتھ سب چیزیں ہو رہی تھیں، تب پھر انہوں نے بتایا تھا کہ ان سے آ کر خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے، 2 لوگوں نے آ کر ملاقات کی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے بریفنگ دی تھی۔ تو جب بندیال صاحب نے یہ بتا دیا تھا تو، اور عدالت میں، کھلی عدالت میں بتایا تھا، تو ظاہر ہے کہ عدالتوں پر پریشر رہا ہے، وکیلوں پر پریشر آیا۔ ایک وکیل صاحب جو ہیں وہ غالباً راہی نام ہے ان کا، مجھے بھی پورا نام یاد آ جاتا ہے، تو راہی صاحب جو ہیں
وہ غائب ہوئے تھے، عدالت میں پہنچے یہ بتا بھی نہیں سکے کہ کہاں غائب ہوئے تھے. تو جب بندہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ وہ کہاں غائب ہوا تھا تو پریشر والی بات ٹھیک ہے. بہت چھوٹا ایلیمنٹ ہے، وہ صرف جوڈیشری میں نہیں ہے، بار میں بھی ہے، سیاسی جماعتوں میں بھی ہے، اور ہر ادارے میں بھی ہے، جنہوں نے پورے سسٹم کو کیپچر کیا ہوا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. اچھا دیکھیے، صحیح بات ہے کہ یہ پریشر جو ہے وہ کچھ سیگمنٹس کی جانب سے کسی بھی ادارے کے، یہ تو میڈیا کسی بھی سوسائٹی کے، میڈیا میں تو زیادہ ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پریشر کو جب پوری طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ پریشر جن پر نہ ہو ان تک بھی لامحالہ پہنچتا ہی ہے، اس کا اثر پہنچتا ہے، اس کی ہیٹ پہنچتی ہے، اور وہ پھر سنگل آؤٹ ہو جاتے ہیں نا. کئی بار اگر باقی لوگ آس پاس پریشر لے لیتے ہیں تو جو پریشر نہیں لے رہا وہ سنگل آؤٹ ہو جاتا ہے. کچھ ججز بھی غیر یقینی کچھ ججز میں بھی غیر یقینی کسی صورتحال ہے، ہماری سوچیں محکوم ہیں، ہمیں یہ خوف رہتا ہے کہ چیف صاحب نہ ناراض ہو جائیں. اچھا، یہ انہوں نے نہیں لکھا کہ یہ اپنے ادارے کے چیف کی بات کر رہے ہیں یا یہ چیف کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے بس چیف لکھا ہے. تو آدھا ادھر آدھا ادھر. کوئی سیاسی جماعت نہ ناراض ہو جائے یا وہ ناراض نہ ہو جائیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. اچھا دیکھیے، اس لیے دونوں چیزیں، وہ جو چیف ہے وہ ادھر ادھر کہاں جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بات انہوں نے آگے آ کر لکھ دی ہے. تو اس کا مطلب وہ کس چیف کے بارے میں، وہ پہلے چیف یا اس کے بعد؟ وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے نا. فیصلہ کرتے وقت کا خوف ججز کو ختم کرنا پڑے گا. میرا استعفیٰ کسی کے پریشر میں نہیں، نظام کے خلاف بغاوت ہے. کوئی غلط کام کرنے سے بہتر ہے آپ چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں. یہ ایک بڑی مناسب بات ہے کہ آپ بلا وجہ نیشنل ایکسچیکر پر ایک برڈن ہوں اور اس برڈن میں قوم کے خزانے سے آپ پر پیسے لگ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے بجائے کسی کے مطالبے پر کریں. ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ ان سے غلطی سے ہو جائے گا. دیکھیے، ان پر پریشر ہوگا نا، تو انہوں نے پریشر، یہ تو کہہ رہے ہیں کوئی پریشر نہیں تھا. نہیں یہ کہہ رہے میں نے پریشر نہیں لیا. اچھا میرا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ نے پریشر نہیں لیا تھا تو پھر جو فیصلہ آپ کو کرنا تھا آپ کو وہ فیصلہ کرنا تھا. اور آپ کا یہ استعفیٰ اگر دوسروں کے لیے ایک عدد مثال ہے تو پھر مثال ایسے نہیں بنتے، پھر مثال ایسے بننا چاہیے تھا کہ صحیح فیصلہ دیتے اور کام کرتے. اب آپ یہ روش چھوڑ کے جا رہے ہیں نا کہ جو دوسرے ججز اگر بغاوت کرنا چاہتے ہیں، قانونی بغاوت، تو کیا وہ استعفیٰ دیں؟ نہیں نا، وہ پھر قانونی فیصلے کریں، قانونی فیصلے کریں جو اپنا دباؤ کو مسترد کریں، دباؤ والا فیصلہ نہ کریں، صحیح فیصلہ کریں. بالکل. اور ان کا جب استعفیٰ آیا تھا تو ان کی شعر و شاعری بڑی مشہور ہوئی تھی کہ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات. آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سرکمسٹانسز والا استعفیٰ تو وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے، اب بھی کیا ان کا یہ خطاب، personal circumstances I have decided to turn page and start a new chapter. اب یہ استعفیٰ جو ہے، یہ ان کی جو چیزیں ہیں کیا یہ تبدیلی لے آئیں گی؟ میرا نہیں خیال کہ یہ تبدیلی لائیں گی، بٹ تبدیلی ایسے آتی بھی نہیں ہے، اس کے ملٹیپل سٹیپس ہیں. میرا خیال ہے مثال غلط چھوڑ کے گئے ہیں. ان میں سے ایک سٹیپ نہیں، دیکھیے تب بھی جو دباؤ میں فیصلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے تو بہتر ہے، ان سے بہت بہتر ہے، ان سے بہتر ہے. کیا اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا؟ کیا جا سکتا تھا. کیا یہ برا ہے؟ نہیں، یہ بہتر ہے، باقیوں سے بہتر ہے. اس سے بہتر کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، ہمیشہ کیا جا سکتا تھا. تو یہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اور یہ دباؤ والوں سے بہتر ہے، یہ بھی ہم تسلیم کر رہے ہیں. لیکن آپ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، یہ تو یار دیکھیے، چھوڑ کر جانے والے کے سرکمسٹانسز اس کے بعد پھر یہ ذکر میں اگلی بات بھی اس لیے کر رہا تھا، جو علیمہ خان صاحبہ اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں وہ بھی یہاں کنیکٹ کرتی ہیں اس معاملے سے. جاتا کون ہے لیکن جانا پڑتا ہے. ہاں دیکھیں نا، جب علیمہ خان صاحبہ اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آج ہو گئی تلخ کلامی، دہشت گردی عدالت میں وہاں پر تلخ کلامی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو کیا ہوا؟ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو ہے ان کو سنائی گئی، کھری کھری سنائی گئی جی کہ آپ نے عمران خان کو مشکل وقت میں چھوڑا ہے اور آپ بھاگ رہی تھی. ہاں، اور آپ کے تکالیف سنائے ان کا کہ یہ مسائل تھے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے تمام لوگوں کو ایک طرح سے، یا عمران خان کی فیملی اور عمران خان خود بھی، اور یہ عمران خان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک جماعت کا معاملہ ہے. جماعت کا معاملہ ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے تمام سپورٹرز کا معاملہ ہے، یہ عوام کا معاملہ ہے. یعنی عوام کے اس سیگمنٹ کا جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ صرف عمران خان کا معاملہ نہیں ہے،
عمران خان کو مشکل میں چھوڑا، ایک چھوڑا ہے علی زیدی نے، ایک چھوڑا ہے فواد چودھری نے، ایک چھوڑا ہے فرخ حبیب نے، واسق قیوم عباسی نے، ایک چھوڑا ہے عمران اسماعیل نے، ایک چھوڑا ہے ملکہ بخاری نے، شیریں مزاری نے، ایک چھوڑا ہے مسر جمشید چیمہ نے. کیا ان تمام لوگوں کو ہم ایک ہی چھڑی سے ہانکیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں، زیادتی ہوگی. کس نے کس نوٹ پہ چھوڑا ہے، کس نوٹ پہ چھوڑا ہے، کیا کہہ کے چھوڑا ہے، کن حالات میں چھوڑا ہے. یعنی چھوڑتے وقت موقف اور چھوڑتے وقت حالات، یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا، چوہان اور چھوڑنے کے بعد حرکات. تو چوہان کو پہلے نعرے کون بچائے گا پاکستان، چوہان تو جو ہے نا وہ چوہان میں سے تو نون نکال دیں گے آپ. ٹھیک ہے، اور میں کافی بار سن چکا ہوں. نہیں میں ہر بار کہوں گا تو چوہان میں سے تو آپ نون نکال دیں گے. باقی جو ہے میرا خیال ہے چیمہ فیملی، ان کے معاملے میں جو آج علیمہ خان صاحبہ نے کیا زیادتی ہے. اس لیے کہ ان کے آپ کو بچے کی کتنی شدید طبیعت خراب، اس بچے کا کیس یاد ہے. ان لوگوں کا جو مالی نقصان ہوا ہے وہ چونکہ یہ ارب پتی فیملی ہے، اس ارب پتی فیملی کا مالی نقصان جو ہے وہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کم سے کم بھی کوئی 30-40 کروڑ سے زیادہ کا ہے تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا. لیکن یہ کیونکہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا ہے نہیں 30-40 کروڑ دیکھیے بہت بڑا بھی آدمی ہو تو بھی میٹر بہت کرتے ہیں، بہت بڑی رقم ہے. نہیں کیونکہ ان کی ذرائع آمدن اور اس کے بعد پھر یہ مسائل ان کے چلیں وہ ارب پتی ہیں، آپ کے بس 100 روپے ہیں. صحیح ہے. اب اس 100 روپے میں سے 40 روپے میں لے لوں تو آپ کہیں گے یار 60 تو ہیں اب بھی. لیکن بات یہ کہ 40 لے لیے گئے نا اور غلط لے لیے گئے تو یہ غلط لینا تو ہے ہی غلط، یہ تو 1 روپیہ بھی غلط ہے. دوسرا جس کے پاس 1 ارب ہیں فرض کر لیجئے، اس کے پاس سے 40 کروڑ چلے گئے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پرسنٹیج میں اگر آپ دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ ان کی ٹوٹل ویلتھ کا 25% ہو. ٹوٹل ویلتھ کا 25% بہت ہوتا ہے. تو ایک اندازہ لگا، ہاں تو ایک دوسرا ان کے گھر میں جو ہوئی ہے ان کے ساتھ جو سائیکولوجیکل ہے، فائنینشیل کے علاوہ گھر میں بار بار گھس رہے ہیں، گاڑیاں لے کر جا رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جگہیں تبدیل کی ہیں اور اس کے علاوہ روپوش رہے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، پاکستان بھر کا سفر کیا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جو علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے وہ زیادتی کی. عمران خان کی بہنیں عمران خان کا مقدمہ لڑ رہی ہیں، خود لڑ لیں، پارٹی کے لیڈروں سے نہ لڑیں. خواتین والی ٹپیکل لڑائی تھی. نہیں میں یہ نہیں کہتا، لیکن نہ لڑیں، پارٹی کے لیڈروں سے نہ لڑیں. ان چیزوں کا فیصلہ عمران خان کو کرنے دیں. اور عمران خان بھی کوئی نعوذ باللہ آڈیو آئی تھی لطیف کھوسا اور بشرا بی بی، تو اس میں بھی اس جیسی کوئی لڑائی کا ذکر. دیکھیے نا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، عمران خان بھی نعوذ باللہ کوئی مکمل اکملیت والی چیز تو نہیں ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے نا عمران خان سے. تو عمران خان سے بعد میں بھی فیصلہ کرتے ہو غلطی ہو سکتی ہے. تو عمران خان تبھی تو کہتے ہیں نا کہ یو ٹرن عظیم قیادت کا ترہ امتیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو عمران خان ممکن ہے کہ ان لوگوں کے بعد میں جا کے بھی فیصلے کریں، صحیح کریں، غلط کریں. کیا عمران خان نے ایسا موقف رکھا ہوگا کبھی ان کے سامنے کہ جب یہ ملیں تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ زیادتی کی علیمہ خان صاحبہ نے. ناظرین یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.